مختلف انویٹیوز لیتے رہتے ہیں اور ہمیں آن بورڈ لیتے ہیں، اور ہمیں بہت کچھ آپ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اس علاقے پہ جتنا احسانات خان فاؤنڈیشن اور اس کے ذریعے اداروں کا ہے، میرے خیال ہے اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ اور سب کا میں گورنمنٹ کی طرف سے، بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ، میں آپ کا اور اپنی عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پھر میں کچھ ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جیسے آپ سب اس چیز سے آگاہ ہیں کہ ہم سب لوگ زمیندار ہیں۔ جب ہم فصل بوتے ہیں تو فصل کے لیے جو ابتدائی کچھ ماہ ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جب آپ بیج بوتے ہیں اس کے اوپر خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر پانی دینا پڑتا ہے، اور پھر موسم کی سختیوں سے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تب ایک بہترین فصل آپ کاشت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب بچہ ایک پودے ایک پھول کی مانند ہوتا ہے، جب آپ اس کی گارڈننگ پراپر نہیں کرتے ہیں، ارلی سٹیجز میں اس کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کو نفسیاتی اور سماجی طور پر ان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے نہیں کرتے، تو وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک معاشرے کے لیے صحت مند یا کارآمد فرد نہیں بن سکتا۔ آج کل پوری دنیا میں اس ایشو پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہماری گورنمنٹ اس سطح پہ کام نہیں کر سکتی جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ شاید اس میں ریسورسز کی بھی کمی ہے اور پرائورٹائزیشن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ اس پہ ایک اور 2-3 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے صحت کے حوالے سے جو اس پہلے 4-5 سال ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے کاگنیٹیو سکلز اور سوشل سکلز اور یہ ساری چیزیں اس پورے ٹینور میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو میں آج والدین سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ریزرو میں فرسٹ ٹائم ایک انیشیٹو لیا ہے اسکول ہیلتھ پروگرام کے نام سے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم تمام آپ کی ٹیم سے بھی 2-3 ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اور یہ کسی فنڈنگ کے بغیر DHO آفس اپنی وسائل اور اپنی HR کی اسٹرینتھ پہ یہ کر رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تمام جو پرائمری اسکولز ہیں وہاں جائیں گے، بچوں کے جو صحت کارڈ ہے وہ بنائیں گے، پھر ہم ان کے ایج کے حساب سے ان کو ویٹ، ہائٹ اور پھر آئی سائٹ اور دوسرے جو ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ان کی ڈیولپمنٹ میں یا لرننگ میں امپیڈنس یا ہنڈرنسز آتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے، اور اس پہ ہم چاہیں گے کہ آپ کا ادارہ بھی ہمارے ساتھ اس کو سپورٹ کرے۔ ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا، تاریخی طور پر فادر کا جو رول ہے اس کو نگلیکٹ کیا گیا۔ ہمیں شروع سے کہا گیا کہ جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں جو ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہے، بیچارہ باپ کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ ایک اسلام آباد میں ایک تقریب تھی تو ہمارے سندھ کے ایک منسٹر صاحب تھے، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ورکنگ ایز ایڈیشنل DG ہیلتھ، تو وہاں پہ ایک سندھ کے ایک منسٹر صاحب نے کہا یار آپ لوگ ہر دفعہ ماں کا ویک مناتے ہو، باپ کا بھی ویک منائیں، اب یہ اگلی دفعہ اگر آپ باپ کا ویک منائیں گے تو میں آؤں گا، ادروائز نہیں۔ تو حال جو ہے نا کہکیوں سے گونج اٹھا۔ تو اس میں ایک صاحب جو ہے تھوڑے ظریفانہ طبیعت کے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جس دن باپ بچے دینے شروع کرے گا ہم باپ کا ہفتہ بھی منائیں گے۔ تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، بیچارہ باپ جو ہے وہ کسی کونے میں ہے، اور احادیث بھی اٹھائیں تو ماں ہے، سوشل اٹھائیں تو ماں ہے، ڈرامے اٹھائیں تو ماں ہے، گاڑیوں کے پیچھے بھی ماں کی جو ہے نا ماں کی دعا جنت کی آواز۔ تو میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فرسٹ ٹائم ہم مظلوم جو فادرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے۔ ایک جو چیز ہے جنریشن گیپ آ رہی ہے، جنریشن گیپ کی کا ہم شکار ہیں۔ ایک تو سوشلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گلوبلائزیشن کے جہاں بہت سے ثمرات ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں۔ بینگ فادر، میری مسز بھی یہاں بیٹھی ہیں، ہم دونوں ورکنگ ہیں، شی از ورکنگ ایز DHO ڈاکٹر سعدیہ، تو ہم ٹائم مینیج نہیں کر پاتے، اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ پھر جب گھر آتے ہیں تو یہ موبائل ہماری زندگی کھا گیا ہے، ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں۔ پھر میرے بچوں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میری بچی جو ہے تھوڑی سینسٹیو ہے، شزوا نام ان کا ہے، وہ پیاری بچی ہے اور میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ تو میں چونکہ ہیڈ ہوں ڈسٹرکٹ کا، تو بہت سے معاملات فون آتے رہتے ہیں۔ ایک دن مجھے کہا کہ بابا یہ آپ کو اتنے زیادہ فون آتے ہیں، پھینک دو اس فون کو، تو وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گئی۔ تو ہم آج جو فادرز ہیں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں عہد کرتا ہوں کہ کوشش کروں گا، میری بیگم سے ہی ہوں گی، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم نا اس موبائل سے ڈسٹینس پیدا کریں۔ میں خود ابھی جب بچے پرفارم کر رہے تھے تو لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، جو چیزیں آپ لوگ دکھا رہے تھے۔ میں بینگ اے ڈاکٹر، ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر، میری بیگم بھی ڈاکٹر ہے، میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں، تو میں ایک عام آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ یہ کرے گا۔ تو آج جتنے فادرس یہاں پہ ہیں نا، وہ کمٹ کریں، وہ ایک کمٹمنٹ شو کریں کہ آج کے بعد ہم نا موبائل کا استعمال اگر کرنا ہے تو اپنی نیند کے ایٹ دا کاسٹ آف یور سلیپ کریں، 10 بجے کے بعد کریں۔
جب تک بچے جاگ رہے ہوں بچوں کو تھوڑا ٹائم دیں، کیونکہ یہی بچے ہیں جن کی ہم پراپر گرومنگ کریں گے تو یہ معاشرے کے سود مند شہری ثابت ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو جاتے ہوئے بتاؤں کہ انٹالرنس کتنی بڑھ رہی ہے سوسائٹی میں۔ لاسٹ ویک میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں گلگت میں تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بائک والے نے بہت اسپیڈ سے بائک ٹرن کی اور وہ مطلب بال بچ گیا۔ تو جو ہی ہم نے گاڑی بریک لگائی، غلطی اس کی تھی، تو وہ جو ہی اترا تو اس نے میرے ڈرائیور کو بہت زیادہ مغلظات پر دی نا، تمہاری ایکچولی مجھے آپ کی آنکھیں نہیں، کس طرح تم گاڑی چلاتے ہو؟ حالانکہ وہ اسپیڈ سے آیا تھا میرے ساتھ۔ میرا گھر میں دوست نے کہا سر میں اس کو 2 لگاتا ہوں۔ میں نے کہا یار نہیں، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلطی اس کی ہے، آئی ول پنش یو۔ تو یہ انٹالرنس کی وجہ کیا ہے؟ ایموشنل آؤٹ برسٹ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں آئی کیو پہ توجہ دی جاتی ہے، انٹیلیجنس کوشچن پہ توجہ دی جاتی ہے، سوشل کوشچن اور ایموشنل کوشچن نگلیکٹ ہے کہ جی آپ نے ریلیشن شپ کیسے بنانا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، آپ نے اپنے سراؤنڈنگ پہ کیسے رہنا ہے، کوئی ایموشن آتا ہے تو اس کو کیسے آپ نے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایجوکیشن پہ توجہ دی، گریڈنگ پہ توجہ دی، ماں باپ بھی صرف ہوم ورک رٹے رٹائی چیزیں، ڈسٹینسز پیدا ہو گئے، مصروفیات ہو گئی، تو ہم وہ جو امپورٹنٹ 2 سیگمنٹس ہیں انٹیلیجنس ایموشنل کوشچن اور سوشل کوشچن، اس کو ہم نے نگلیکٹ کیا۔ اور یہ جو آپ جو بتا رہے فادرس کی جو انوالومنٹ ہے، انگیجمنٹ ہے، اس سے یہ 2 پیرامیٹرز ہیں سوشل اور ایموشنل کوشچن، اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں انٹالرنس، عدم برداشت، ڈرگ ابیوز، ان چیزوں سے انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ میں زبانی باتیں نہیں کر رہا، میں کافی اسٹڈیز کا سے میں پڑھ رہا ہوں۔ میری ایک عادت ہے میں کسی ایونٹ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ پیچھے اس پر کیا ہو رہا ہے، تو میں کافی چیزیں میں نے پڑھی اور سویڈن اور ناروے کی کافی اسٹڈیز میں نے پڑھی کہ جب پیرنٹس کی انوالومنٹ، اسپیشلی فادر کی جب انوالومنٹ ہوتی ہے تو بچے کی کوگنیٹو اسکل بھی امپروو ہوتی ہے، سوشل اس کی جو سوشل اسکلز ہیں وہ بھی اچھی ہوتی ہیں، اور پیئر ریلیشن شپ اس کا بہتر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہتر سوسائٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ تو تقریب کے آخر میں ونس اگین آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں والدین سے پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک ڈسیسو مومنٹ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہوتے ہیں، اور وہ فیصلہ کن موڑ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں قسمت کی بیوی ایک دفعہ دروازے پہ دستک دے دی، دروازہ آپ نہیں کھولیں گے تو وہ واپس چلی جاتی ہے۔ تو آج اس جو ایونٹ ہے، آج جو تقریب ہے سنڈے کے دن جو ہم یہاں آئے ہیں، یہ ہمارے سونے کا دن ہوتا ہے، تو آج ہم ذرا ایک کمٹمنٹ کریں کہ اس دن کو ہم ایک مائل سٹون بنائیں، اس دن ہم ایک حلف اٹھائیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کی ذہنی جسمانی نشوونما کے ساتھ ان کی جو جذباتی نشوونما ہے اس پہ بھی توجہ دیں، اور ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ سب سے پہلے میں کمٹمنٹ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں ٹائم دوں گا۔ تھینک یو۔